بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیئرنگ فار ہیپینس کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ کچھ عرصے پہلے ہم نے ایک سلسلہ پیغام اقبال سیریز کے نام سے شروع کیا تھا۔ اس سلسلے کی دوسری نظم آپ کی پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے طارق کی دعا۔ ہم پہلے آپ کی خدمت میں اس نظم کا تعارف پیش کریں گے، پھر اشعار کی تشریح کی جائے گی اور آخر میں یہ نظم ترنم کے ساتھ آپ کے پیش خدمت کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں ہم اس نظم کے تعارف کی طرف۔ طارق بن زیاد نسلی اعتبار سے بربر تھے۔ بچپن ہی میں قبیلے کے قبول اسلام کے بعد مشہور مسلم سپاہ سالار موسیٰ بن نصیر نے طارق کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اس کی مجاہدانہ طریق پر پرورش کی۔ خالد بن ولید بن عبد الملک کے عہد میں موسیٰ بن نصیر کو شمالی افریقہ کا گورنر بنا دیا گیا، تو اندر سے کچھ لوگوں کی ایک جماعت اس کے پاس شاہ اسپانیہ کے ظلم و ستم کی شکایت لے کر آئی۔ چنانچہ طارق بن زیاد کو 7,000 مجاہدین کے ساتھ ہسپانیہ کی طرف بھیجا گیا۔ طارق نے ساحل پر اترتے ہی تمام جہاز جلا دینے کا حکم دیا تاکہ کسی کے دل میں بھی واپسی کا خیال پیدا نہ ہو اور پوری قوت سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا جا سکے۔ ہسپانیہ کا بادشاہ شاہ راڈرک 1,00,000 فوج لے کر اس کے مقابلے پر نکلا۔ اس موقع پر طارق زیاد نے ایک ولولہ انگیز اور پرجوش تقریر کی اور جنگ شروع ہونے سے قبل اللہ تعالیٰ سے فتح و کامرانی کے لیے دعا گو ہو گیا۔ طارق کی اسی دعا کو علامہ اقبال نے اس نظم کا عنوان بنا کر خوبصورت اشعار کی مالا بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور مجاہدین اسلام کے شوق شہادت کے سامنے بھلا کفار کا لشکر کہاں ٹھہر سکتا تھا۔ طارق نے 7,000 مجاہدین کی مختصر سی فوج سے 1,00,000 کے لشکر کو شکست فاش دی اور ہسپانیہ کی سلطنت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ یوں ہسپانیہ میں مسلمانوں کے 700 سالہ شاندار دور حکومت کا آغاز ہو گیا۔ اب چلتے ہیں ہم اشعار کی طرف۔ شعر نمبر 1۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے یعنی مومن کی شخصیت بہت پر اسرار ہوتی ہے، اس کی ذات میں بہت گہرائی ہوتی ہے، اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مومن کی شخصیت کو سمجھنا عام آدمی کے بس میں بالکل نہیں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ حکمرانی کا شوق بخشتا ہے اور وہ ملک گیری کرنے کے لیے ہر طریقے سے تیار ہوتا ہے۔ شعر نمبر 2۔ تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ مومن کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یعنی صحراؤں اور دریاؤں کی سختیاں مومنین کے آگے کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اسی طرح پہاڑ بھی اسلامی لشکر کے آگے رائی بن جاتے ہیں اور اسلامی لشکر کی جرت، ہیبت اور طاقت کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں پہنچ سکتی۔ شعر نمبر 3۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے لذت آشنائی کی لذت حاصل کی ہو، جسے عشق حقیقی ہو جائے اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کو جان لے، پھر وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ دنیا کی متاع و دولت اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی اور نہ ہی جاہ و منصب کی طلب اس شخص میں باقی رہتی ہے۔ شعر نمبر 4۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں یعنی مومنوں میں سب سے بڑی اور حقیقی خواہش اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو وہ جنگ میں ہاتھ آنے والے مال غنیمت کے طلبگار ہوتے ہیں اور نہ ہی ملک کی حکمرانی اور تخت کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، قبا چاہیے اس کو خون عرب سے۔ اس شعر میں لالا سے مراد ارض فلسطین ہے، جو کہ مشرق وسطیٰ میں کئی سالوں سے یہودیوں کے پنجہ استبداد میں ہے اور منتظر ہے اپنی آزادی کا کہ کوئی صلاح الدین آئے اور پھر سے قبلہ اول کو یہودیوں کے پنجے سے چھڑا لے۔ یہاں قبا سے مراد فلسطین کی آزادی ہے، جو صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ عرب بڑی تعداد میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں اور اپنے خون سے فلسطین کی زمین کی آبیاری کریں۔
शेर नंबर 6। किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नजर में अजाने सहर में। इस शेर में अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की रहमत ही थी कि अरब माशरा जो इस कदर मुंतशिर था कि वो मामूली बात पर भी जंग में कूद पड़ते थे। वो माशरा अखुवत के रिश्ते में जुड़कर एक कौम बन गया, इस दुनिया की सबसे बड़ी बुनियाद रियासत की बुनियाद रखी। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के करम से ही मुमकिन था। शेर नंबर 7। तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज उसने पाया उन्हीं के जिगर में। इस शेर में कहा गया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी थी। खुदा का तसव्वुर मिट चुका था और हर तरफ जहालत आम थी। दुनिया एक ऐसे मसीहा के इंतजार में थी जो दुनिया के हदायत देने के लिए आए। फिर आप दुनिया को अमली नमूना पेश करने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से अरब में माबूस हुए। शेर नंबर 8। कुशादे दरे दिल समझते हैं इसको, हिलाकत नहीं मौत उनकी नज़र में। इस शेर में शायर कहते हैं कि जो लोग अपने मुल्क के लिए या अपनी कौम के लिए कोई कारनामा सरंजाम दे देते हैं, उनका नाम हमेशा जिंदा रहता है, मौत भी इनका नाम नहीं मिटा सकती, और सिर्फ बाशऊर लोग ही इस बात को समझते हैं। शेर नंबर 9। दिले मर्द मोमिन में फिर जिंदा कर दे, वो बिजली के थी नाराए लातजर में। इस शेर में शायर उस वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं जब तारिक बिन ज़ियाद ने अंदस के साहिल पर उतरने के बाद कश्तियाँ जलाने का हुक्म दिया था। शायर की ख्वाहिश है कि वो जज्बा फिर से मुसलमानों में पैदा हो जाए और मुसलमान फिर से दुनिया के नक्शे पर अपनी फतुहात के झंडे गाड़ते चले जाएं। आखिरी शेर। अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि मुसलमानों के सीने में ईमान की जो चिंगारियां दबी हुई हैं वो फिर से भड़क उठें। मुसलमान जब नजर डालें तो उनके दुश्मन कांप उठें। ये चीज़ मुसलमानों को वापस मिल जाए, यहाँ शायर ये ख्वाहिश कर रहे हैं। अब हम ये नज़म तरन्नुम में आप तरन्नुम के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दोनी मिन की ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। खयाबा में है मुंतजिर लाला कब से, कुबा चाहिए इसको खूने अरब से। किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नजर में अज़ाने सहर में। तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज उसने पाया उन्हीं के जिगर में। कुशादे दरे दिल समझते हैं इसको, हिलाकत नहीं मौत उनकी नजर में। दिले मर्द मोमिन
مومن میں پھر زندہ کر دے۔ وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔